حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے کارنامے ہیں، بہت ساری خدمات آپ نے سر انجام دی ہیں جو رہے آخری دن تک انشاءاللہ العزیز امت اس کو یاد بھی کرے گی اور امت کے لیے مشعل راہ بھی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمات سر انجام دیتے رہے، اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو عام کرنے کے لیے آپ نے وقف کر رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں سے جتنی ممکن، جس حد تک ممکن تھا، قربانی دی ہے، اپنا سب کچھ دین حق پہ قربان کیا ہے اور طاقت کے ساتھ بھی دین کو نافذ کیا ہے اور بڑے بڑے فتنوں کا قلع کما کیا ہے۔ فتوحات کے دروازے حضرت عمر پر اللہ رب العزت نے کھول دیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات بہت ہیں، خدمات سر انجام دی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حسرت اور ایک خواہش تھی، وہ روایات میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز مسجد نبوی پہ ممبر پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تاریخی خطبہ ہے اور کس درد کے ساتھ کہا ہوگا، آپ خطبے کے الفاظ کو سن کر خود اندازہ فرمائیں۔ فرمانے لگے، ان فی جنات عدن قصرا، جنت میں ایک بہت بڑا محل ہے، لہو 500 باب، اس کے 500 دروازے ہیں، وعلی کل باب 5,000 من الحور العین، اور ہر دروازے پر 500 حوریں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، گویا کہ 2.5 لاکھ حوریں بنتی ہیں۔ لا يدخل فیہ الا نبی، اس محل میں صرف نبی داخل ہوگا۔ ثم نظر الی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کی طرف دیکھا اور حضرت عمر نے عرض کیا، ہنیئا لک یا صاحب ھذا القبر، اللہ کے نبی آپ اس محل میں تشریف لے جا چکے ہیں۔ اور صدیق، یا اس محل میں صدیق داخل ہوگا۔ ثم نظر الی قبر ابی بکر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر کی طرف دیکھا اور فرمایا، ہنیئا لک یا صاحب ھذا القبر، یا ابو بکر مبارک ہو، اس محل میں آپ بھی جا چکے ہیں۔ اور شہید، یا اس محل میں شہید داخل ہوگا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، ثم اقبل علی نفسہ، پھر اپنی ذات کی طرف توجہ دل فرمانے لگے، انا لک شہادت یا عمر، یا عمر تیری قسمت میں شہادت کہاں، تیرے مقدر میں شہادت کہاں۔ یہ بات کیوں فرمائی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش میدان جنگ میں جا کر جہاد کرنے کی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، اصحاب رائے اس بات پہ متفق تھے کہ آپ کو خود میدان میں نہیں جانا چاہیے، مدینہ منورہ میں رہ کر آپ کمان فرمائیں اور امت کی رہنمائی فرمائیں، آپ کی بہت ضرورت ہے۔ اس لیے حسرت سے فرمانے لگے، انا لک شہادت یا عمر، یا عمر تیری قسمت میں شہادت کہاں، یعنی اگر تو شہید ہو اسی محل میں نبوت صداقت کے ساتھ تو بھی جمع ہو، لیکن تیرے مقدر میں شہادت کہاں، یہ کہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس کو ہماری تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے، ان اللہ الذی اخرجنی من مکہ، جب وہ اللہ جو مجھے مکہ سے نکال کر الی ہجرت المدینہ، مدینہ منورہ تک لے آیا، قادر علی ان یسوق الی الشہادہ، اس بات پر قادر ہے کہ عمر مدینہ سے باہر نہ جائے، اللہ شہادت کو کھینچ کے عمر کے پاس لے آئے۔ یہ بات عمر نے کہی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فساقہ اللہ الیہ، اللہ رب العزت عمر تک واقعتاً اس شہادت کو کھینچ کے لائے کہ عمر کو شہادت کی طلب کے لیے میدان میں نہیں جانا پڑا، میدان میں جانے کی بجائے شہادت کو عمر کا طالب بنا کر اللہ مدینہ منورہ لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔